अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई को आज एक और बड़ा धचका लगा है। एक सिलसिला जो पिछले 2-3 दिन से जारी है। इमरान खान साहब के दस्ते रास्त और पार्टी के तर्जुमान इमरान खान के लिए दुनिया से लड़ जाने वाले उनके साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब अब से थोड़ी देर पहले अपने पार्टी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सियासत से मैं ब्रेक ले रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब के अलावा आज चौधरी वजाहत हुसैन के साहिबजादे चौधरी हुसैन इलाही, मुल्तान से एमपीए मलिक सलीम और डीआई खान से कुयूम हसाम भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे छोड़ने का ऐलान किया है, हमें नजर आ रहे हैं आज़ाद ये गुफ्तगू करते हुए। दूसरी तरफ है शाह महमूद कुरैशी साहब, जमशेद चीमा साहब, उनकी अहलिया और पार्टी की रहनुमा मुसरत चीमा साहिबा, जिन्हें कल रात को रिहाई के फौरी बाद मजीद 15 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। शाह साहब से मीडिया ने सवाल किया थोड़ा मौका हासिल मिलते ही कि आप क्या पार्टी छोड़ने का ऐलान करने जा रही हैं, चहमगोइयां कल ये हो रही थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कोई मैं ऐलान नहीं करने जा रहा। तो अब सवालात उठ रहे हैं कि किस बेसिस के ऊपर पार्टी छोड़ने के ऐलानात किए जा रहे हैं, रिहाइयां भी हो रही हैं। हम प्रोग्राम्स के अंदर इस पे जो बात करते हैं उसमें कुछ जवाब हमें आज अदालती रिमार्क्स में मिलता हुआ सामने आया, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में असद उमर साहब की रिहाई की दरख्वास्त पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने असद उमर साहब को पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा न बनने के हवाले से एक बयानी हल्फी देने के अहकाम दिए और 2 ट्वीट्स जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी उसको हटाने की शर्त पर उनसे वो डिलीट करवाई वहां पर, और फिर उसकी शर्त के ऊपर रिहाई का हुक्म दिया गया। और उनके रिमार्क्स बहुत अहम है। जस्टिस साहब ने कहा कि अगर बयानी हल्फी की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर सियासी करियर अपना भूल ही जाएं। साथ ही उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं छोड़ेंगे। इन हालात में अब हम ये डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि पीटीआई से लोगों का जाना कितना मानी खेज है, और फिर क्या इमरान खान साहब अब भी किसी भी तरीके से पार्टी को खत्म होने से बचा सकते हैं, और फिर ये भी आगे देखना है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि पीटीआई से जाने वालों का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि चंद रोज पहले पीटीआई को छोड़ने वाले खैबर पख्तूनख्वा से उस्मान तरक्की साहब हैं, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का शामिल हो चुके हैं, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो क्या पीटीआई से जाने वाले रहनुमाओं का जो लोग हैं उनका अगला ठिकाना पीपल्स पार्टी होगी या फिर चौधरी सरवर साहब और जहांगीर तरीन साहब जिस तरीके से मुतहरिक हुए हैं, क्या पीटीआई का एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर सामने आ सकता है? इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ मामला है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वो कहते हैं ये कदम अकेले हम नहीं उठाएंगे, पार्लियामान से इसकी पहले करेंगे और फिर उसके बाद कंसल्ट करेंगे, और पीडीएम की तमाम पार्टीज की कंसल्टेशन से यह फैसला होगा। इसके जवाब में आप लोग सुन चुके हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब कहते हैं हुकूमत ने अगर पाबंदी लगाई तो अदालत एक दिन में पाबंदी खत्म कर देगी। क्या अब तक भी उम्मीदें दुरुस्त हैं पीटीआई की? लेकिन जो एक ग्राउंड बन चुका है 9 मई के वाकयात के हवाले से, क्या वो वाकई ये हमें दिखाता है कि पार्टी अनकरीब कलअदम होने जा रही है? क्योंकि आज की अहम तरीन, जिसमें एक तो कल फयाज हसन चौहान साहब को आप सुन चुके हैं, उन्होंने कहा इमरान खान साहब इसके मास्टरमाइंड हैं, और इमरान खान साहब ने सबको मना किया था कि इसकी आपने मुजम्मत नहीं करनी। आज की खबर है कि जमान पार्क की जियो फेंसिंग की रिपोर्ट सामने आई, इसमें 8 मई और 9 मई को जमान पार्क में ये मंसूबा बना, ये साबित हो रहा है। और फिर 6 अहम शख्सियात हैं इमरान खान साहब के, 6 अहम रहनुमा जो वहां पर मौजूद रहे, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा का नाम आ रहा है, हमाद अजहर साहब, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, असलम इकबाल और मुराद रास जो उनके सूबाई वजीर थे, उनके राब्ते, उनकी बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स हैं जो ट्रेस हुई हैं उन लोगों के साथ जो इन जगहों पर मौजूद थे जहां पर ये हमले किए गए हैं अस्करी इंस्टॉलेशंस के ऊपर। दूसरी ओर कवल शौजब साहिबा की पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं के साथ एक मुबैना ऑडियो टेप भी सामने आई है, जिसमें बाकायदा तौर पर इन खवातीन को GHQ जाने की हिदायत दी जा रही हैं। क्या ये शवाहिद काफ़ी है पार्टी को कलअदम करार देने के लिए? बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है शरफ जैदी साहब, खुसूसी तौर पे आज आपको हमने दावत दी है इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए। बिलाल अजहर कियानी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं बराए मईशत और तवानाई। कुछ ही देर में हमें सेनेटर जरका साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं, आप रहनुमा तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सेनेटर साहिबा, आप जरका साहिबा, मैं पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। आज की ये बहुत ही अहम खबर है, फवाद चौधरी साहब जो कि अब तक कुछ नहीं कह रहे थे लेकिन आज बाकायदा उन्होंने ऐलान किया। एक शिकवा हमें ये नजर जरूर आया कि इमरान खान साहब उनने उनके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन अपने आज के बाकायदा पार्टी से अलग होने के बयान के अंदर उन्होंने ये इस बात का हवाला नहीं दिया है। क्यों छोड़ रहे हैं आपके लोग पार्टी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जी हमारे ज़मीर की आवाज़ है, जो उस दिन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं और पार्टी से राहें जुदा करते हैं। आपका क्या रद्द अमल है उसके ऊपर जो आज फवाद साहब ने भी ऐलान कर दिया है? जी बहुत शुक्रिया अब्सा। बात ये जी कि इस वक्त एक मुश्किल वक्त है पर, और बहुत से लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। देखिए हम लोग बड़े कमजोर लोग हैं,
بیوی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اپنے مسائل ہوتے ہیں, لوگ کاروبار کرتے ہیں. تو اگر آپ کو آپ کا ذریعہ معاش جاتا ہوا لگے, یا آپ کے بچوں کے اوپر پریشر پڑے, یا آپ جہاں رہ رہے ہیں, مطلب وی آر آرڈنری سٹیزنس. اور سیاست میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے ممی ڈیڈی اور برگر ہمیں کہتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر لوگوں کے لیے جب ان کے اوپر پریشر اس قسم کا آتا ہے, اور جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں پولیس نے جا کے توڑ پھوڑ کی بغیر کسی وارنٹ کے, یہ کون سے قانون میں ہوتا ہے؟ جس طرح لوگوں کو زودو کو کیا گیا, یعنی جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں ہے تو اس کا بھائی بہن باپ ہمسایوں کے بچے تک اٹھا لیے. تو اس قسم کے حالات میں لوگ خوف زدہ ہو جاتے, اور لوگ ظاہر ہے اپنی جان کی امان چاہتے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ جو گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست چھوڑ دیں گے, ہم پی ٹی آئی بھی چھوڑیں اور سیاست بھی چھوڑیں. تو وقتی حالات کے تحت لوگ اس قسم کے مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیے لوگوں کے جو ایموشنز ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے بھی آپ نے دیکھا کل جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ ویڈیو آئی جس میں وہ ان کو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں پی ٹی آئی میں تھا, ہوں اور رہوں گا. تو اس طرح سے لوگوں کو آپ چھوڑ تو سکتے ہیں, آپ حلفیہ بیان بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ 5 دفعہ شیرین مزاری صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا جب تک انہوں نے وہ یہ نہیں کہا. ملکہ صاحبہ, لیکن یہاں پر جو دوسری طرف سے بیانات آ رہے ہیں, میں معذرت آپ سے بات کاٹ رہی ہوں, فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں سب کو منع کیا گیا بٹھا کے کہ کسی نے بھی اس کی مذمت نہیں کرنی. آج جو جیو فینسنگ کا میں حوالہ دے رہی تھی اس میں بھی یہ لیڈنگ آپ کے رہنمائے پنجاب سے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی رابطے میں تھے, رپورٹ کے مطابق ہے, اور یہ ثبوت کے ساتھ یہ بات ہے کہ ان کے ڈائریکٹلی ان لوگوں کے ساتھ رابطے تھے جو وہاں پر حملے کرے تھے. بلکہ اگر آپ اس کا جواب تھوڑی دیر روک کے رکھیں, میں بلال صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں, پھر آپ کی طرف آؤں گی دوبارہ. کیانی صاحب, یہ باتیں جو ہم گھما پھرا کے کل بھی پروگرام میں کر رہے تھے کہ کیسے جا رہے ہیں اور ماضی میں کیا ہوتا رہا ملک کے اندر, کیسے سیاسی جماعتیں ٹوٹتی ہیں اور کیا ہوتا ہے, اس کو جسٹس اورنگزیب صاحب نے تو بہت واضح الفاظ میں آج یہ بات کہہ دی ہے. تو اب یہ اس کو کیسے ضمیر کی آواز سمجھا جائے جب 2-3 دن پہلے تک وہ پھر بھی پارٹی کے ساتھ ہی اس کی بات, اور بلکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی جسٹیفائی کر رہے تھے, اور اب پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں سارے لوگ سمیت فواد چودھری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ چیز کلیئر رکھنی چاہیے کہ جو بھی جسے آپ کریک ڈاؤن کہہ رہے ہیں یا گرفتاریاں کہہ رہے ہیں, یہ ایک بہت ہی واضح دہشت گردی کے واقعے کے نتیجے میں ہو رہی ہیں, جو کہ 9 مئی کو آپ نے دیکھا, جس کی ویڈیوز آڈیوز آپ کے سامنے ہیں, جس میں کور کمانڈر ہاؤس پہ, جی ایچ کیو کے گیٹ پہ, شہداء کی یادگاروں پہ, پبلک بلڈنگز پہ, میٹرو بس اسٹیشنز, ہاسپٹلز, پرائیویٹ پراپرٹی, ان سب پہ جو ہے حملے ہوئے تھے, اور اس کا بار بار آپ کو ایویڈنس سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آرکسٹریٹڈ تھا. دوسری بات, جہاں تک ان کے ڈپارچرز جو لوگ ان کو چھوڑے ہیں اس کی بات ہے, دیکھیے یہ ایک مصنوعی جماعت جو بیساکھیوں پہ چلائی گئی ہے, اب تقریباً 10 سال سے تو ان کو بہت ہی زیادہ سپورٹ بار بار مختلف جگہوں سے ملتی رہی ہے. تو ایک آرٹیفیشل جماعت جب ایک ہاؤس آف کارڈز اس طرح کا بنا ہو تو اسی طرح ہی تہس نہس ہوتا ہے. ان میں سے جو لوگ نون لیگ سے چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی نکلتے ہیں, تو آپ ان کو بھی مصنوعی سیاستدان ہی کہیں گے, جس کے اس وقت آپ شکوہ کرتے تھے کہ ہمارے لوگوں کو ان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. جی دیکھیے وہ بھی, دیکھیے کچھ لوگ ہیں ہماری سیاست میں اوور آل, میں جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. فواد چودھری صاحب تو گولڈ سٹینڈرڈ گریڈ اے لوٹے ہیں پاکستانی سیاست کے, اس لیے میری کوئی معذرت کے ساتھ اس معاملے میں ہمدردی نہیں ہے. میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سخت مشکلات پولیٹیکل انجینئرنگ پروجیکٹ کے تحت ہماری جماعت نے فیس کی 2017 سے 22 تک. ایک ہمارا سینئر بندہ ساتھ ڈٹا رہا, ہمارے ٹکٹ ہولڈر ڈٹے رہے, ہمارے کارکن ڈٹے رہے. یہ آج بات کر رہی ہیں کہ لوگ آرڈنری پاکستانی ہوتے ہیں, معاشی مشکلات ہوتے ہیں, کیا ہمارے لوگوں کی فیملیز نہیں تھیں؟ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کی فیملی نہیں تھی؟ کیا مریم نواز صاحبہ کی بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب جب اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کے آئے تھے اور بیٹی کا ہاتھ تھام کے جیل آئے تھے, اور اسی جیل میں ہی تھے اور ان کو فون کال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اپنی وائف کو ان کی وفات سے پہلے, کیا ان کی فیملیز نہیں تھیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی وائف کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح ان کو اسٹرگل کرنی پڑی, اور بچے جس ٹراما سے گزرے. حنیف عباسی صاحب کو آپ نے ایک کیس کے اندر سزا دی, ان کے بچے رلتے رہے. اسی طرح کہ دیگر احسن اقبال صاحب, مفتاح اسماعیل, خواجہ آصف صاحب, ان سب کی فیملیاں اس ٹراما سے گزری ہیں. یہ سب لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے بیکاز دے ریئلائزڈ کہ ہمارا لیڈر ایک جینیون پولیٹیکل فورس ہے, یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ سب بے گناہ ہیں, جماعت بے گناہ ہے. یہ ایک بلیف تھا اور ایک سیاسی حقیقت تھی جماعت.
खान साहब को भी आज अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों उनको इस तरह लोग मक्खियों की तरह छोड़ें, और फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों को की बुनियाद पे अगर आप सियासी कोई इमारत खड़ी करने की कोशिश करेंगे, जब मुस्लिम सपोर्ट खत्म हो जाएगी तो यही होगा जो हम देख रहे हैं। इसके ऊपर मेरे कुछ कहने से बहुत ही बेहतर बात कहेंगे मुशर्रफ ज़ैदी। इसलिए एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो मुशर्रफ ज़ैदी साहब से पूछते हैं कैसा है ये मुल्क की जमहूरियत के लिए, वाकई ये कोई ज़मीर की आवाज़ है, चेंज ऑफ हार्ट है, या जो कुछ और हो रहा है। ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें आज की जो अहम खबरें हैं उसमें फवाद चौधरी साहब का पार्टी छोड़ जाना, इसके ऊपर हर तरफ बहस हो रही है। और जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू है वो तो सियासी तौर पे जिस तरीके से दोनों जमातें इसको देख रही हैं, मुस्लिम लीग नून और PTI, लेकिन अब मुशर्रफ ज़ैदी साहब आपकी तरफ आऊँगी, कुछ रहनुमाई आपसे चाहूँगी। ये कैसा है पाकिस्तान की सियासत के लिए? जो जज साहब के आज रिमार्क्स हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा असद उमर साहब को कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अडियाला जेल जहाँ पे असद उमर साहब हैं, वहाँ पर पंजाब पुलिस एक बार फिर पहुंच चुकी है और हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि खदशा है उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। ये क्या, कैसे देख रहे हैं इसको आप? मैं 3-4 चीज़ें शायद कहूँ आपकी इजाज़त से। अफसर, एक तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, और ये बहुत अच्छा है कि सेनेटर साहिबा भी हैं और कियानी साहब भी हैं। दो बड़े मुख्तलिफ जो है मौक़िफ़ सामने हैं लोगों के। एक तो ये कि 9 मई को जो हुआ वो तो बहुत ही, मैं समझता हूँ एक सानिया था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे जहन में ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें कम से कम एक अच्छा उनसर, मुकम्मल तौर पे नहीं, मुझे यकीन है कि उसमें 2 नंबरी भी हुई है, यानी कि जो तोड़ फोड़ है उसमें और लोगों ने भी उसमें, लेकिन बड़ा वाज़े तौर पे मंसूबा बंदी के तहत इन टारगेट्स को चुना गया है। ये प्रोटेस्ट के लोकेशंस नहीं थे, ये टारगेट्स थे। ये बात अपनी जगह, और इस पे मुकम्मल तौर पे आईनी और कानूनी तौर पे, सिविलियन कानून के तौर पे इस पे जो है एक्शन होना चाहिए, आर्मी एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए। ये तो एक सतह है कि बुरा हुआ और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन को महदूद रहना चाहिए सिविलियन डोमेन में पाकिस्तान पीनल कोड के थ्रू। दूसरा ये कि जो इस वक्त हो रहा है, मसलन जो असद उमर के साथ होने वाला है, या जो शीरी मजारी के साथ 4 दफा, 5वीं दफा नहीं हुआ, 4 दफा हुआ, जो उस्मान डार साहब की वालदा के साथ हुआ, जो कई मौक़ों पे हमने देखा कि खवातीन के साथ और फैमिलीज के साथ भी एक रद्द अमल है, सिर्फ पार्टी मेंबरान के साथ नहीं है। ये स्टेट रिप्रेशन है, इसमें कोई मतलब इसको और कोई जो है वो जुमला या कोई इसमें लफाजी, जब मेरे 25 साल हो गए ये काम करते हुए, इस तरह का तज्जिया या लिखते हुए इसके बारे में, मैंने हमेशा तकल्लुफ और तहम्मुल, और अभी भी मैं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि हमारे स्टेट के बारे में खुलकर तज्जिया करना जो है वो प्राइवेट स्पेस में ठीक है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पब्लिक डोमेन में हमारी स्टेट के बारे में जिस तरह बात की जा रही है, उस पर मैं आता हूं कि कौन वो बात कर रहा है और वो कहां से निकले हैं, किस कोक से निकले हुए वो आवाजें हैं, निकली हुई वो आवाजें हैं जो अब जिनको जन्म दिया गया, जो अब स्टेट के खिलाफ इंतहाई संगीन और जहरीला प्रोपेगेंडा जो है मुसलसल उन्होंने जो है वो लगाया हुआ है। लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। सो एक तो ये कि May 9th सानिया था, नहीं होना चाहिए था, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन को सिविलियन डोमेन में होना चाहिए। सिविलियन डोमेन में एक्शन जो हो रहा है वो नहीं है, ये स्टेट रिप्रेशन में आता है, जिस तरह लोगों को मजबूर किया जा रहा है पार्टी छोड़ने पे। अब अगर हम कंपटीशन में आ जाते हैं कि जी राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन का जो है केस, यानी कि एक मुकम्मल तौर पे फैब्रिकेटेड केस हुआ, ये ज्यादती थी, ये ज्यादती उस वक्त थी जब हुई, ये ज्यादती आज भी है। अगर PML नून वाले इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो हक बजाएं, लेकिन हर कॉन्डमनेशन के साथ कैवियाट देना या उसको कंडीशन करना कि यार ये बहुत बुरा लेकिन वो भी बहुत बुरा हुआ था, ये उसको वाटर डाउन करता है और जो क्लैरिटी है उससे हमें दूर करता है। जो पहले चीजें हुई हैं वो गलत हुई हैं और उनको नहीं होना चाहिए था, और जो अब चीजें हो रही हैं वो गलत हैं। और जैसे गवर्नमेंट आज वाली चीजें वो तो बिल्कुल ही मतलब शर्मनाक है, और मैं ये सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं नहीं समझता कि खुशी से कोई भी जो जिनको मैं जानता हूं जैसे कियानी साहब हैं कि वो बहुत खुशी से धड़ल्ले से इसको डिफेंड करना चाहते हैं, बल्कि वो शायद इसको डिफेंड भी ना करें जो ज्यादतियां हुई हैं। लेकिन जो ज्यादा अहम बात है वो ये कि जो पहले हुआ वो तो हो गया और उसके खिलाफ एक्शन आवाज उठनी चाहिए थी, उठती रहे, अच्छा है। लेकिन जो आज हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना काफी नहीं है, उसको रुकना चाहिए।
تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ بات کرنی چاہیے کہ اس پارٹی کو اس طرح جو ہے، ایک تو یہ کہ توڑنا چاہیے نہیں، دوسرا بائی دا وے کوئی پارٹی ٹوٹتی نہیں ہے. آپ لوگوں کے دل سے آج تک الطاف حسین کو نہیں نکال سکے. الطاف حسین کو 92 میں لنڈن ملک بدر کر دیا گیا تھا، مرڈر کیس ان کے اوپر ہے. کافی حد تک سر اس کے بعد تبدیل ہو گئے، جو بھی ہوا وہ بندہ واپس نہیں آیا ہے. آج اگر اس کو آپ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے تو آپ دیکھیے گا ایم کیو ایم کیسے جو ہے 15 سیٹیں کراچی میں نہیں لیتی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ عمران خان کی پوری پارٹی کو ختم کر دیں، یعنی کہ جتنے لوگ ہیں سارے استعفیٰ دے دیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس کے ووٹ بینک میں اگر 5 سے 10% سے زیادہ کا فرق پڑا تو میں نام بدل لوں گا. یہ ریالٹی ہے. اب یہ اس سے مجھے خوشی ہے نہیں، میں نہیں سمجھتا عمران خان اس ملک کے لیے بہترین ترین جو ہے چوائس ہیں. اور آپ مجھ سے پوچھے کون ہے، میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ جو حالت پی ڈی ایم کی ہے وہ ہم نے معیشت پہ اور چیزوں پہ دیکھ لی ہے باقی جماعتوں کا سامنے. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ مارشل لا. تو اگر آپ مجھ سے جواب پوچھیں گے، میرے پاس جواب نہیں ہے کس کو ہونا، مجھے یہ پتا ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ یہ تو میں ووٹ دوں گا نا، تو میں نہ دوں ان کو ووٹ. لیکن اگر پاکستان کی عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، اچھا ہو یا برا ہو، ووٹ ان کا ہے، ان کو جیتنا ہے. جس طرح 18 میں جس کا بھی ووٹ تھا اس کو ملنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا 13 میں یا اس سے پہلے جب بھی ہوا. اب ہمارے پاس موقع ہے کہ اس کو ہم روکیں. اس لیے نہیں کہ عمران خان اچھے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ پہلے زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس لیے کیونکہ جو پہلے زیادتی ہو گئی ہم ٹائم مشین میں واپس نہیں جا سکتے. لیکن آج ہمارے پاس یہ کنٹرول ہے، ہمارے اصول ہیں، ہمارا آئین ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ جس روڈ پہ ہم ہیں اس سے صرف مزید خرابی ہو سکتی ہے، بہتری اس طرح کبھی نہیں ہوتی کہ آپ غلط راستے پہ نکلیں اور بجائے موڑ کے واپس آنے کے آپ مزید اسی راستے پہ چلتے چلے جائیں چلتے چلے جائیں چلتے چلے جائیں. یہ 70 سال سے غلط ہم نے روٹ لیا ہوا ہے، انہی سڑکوں پہ یہ تاریخ راہیں ہیں. اس میں کوئی ہمیں روشنی نہیں ملے گی، نہ کبھی پہلے ملی ہے نہ اب ملے گی. بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا غلط ہوا، پی 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 کے ساتھ ہوا غلط ہوا، نون کے ساتھ ہوا. ریٹ قائم ہو پائے گی جس کا مذاق بن گیا 9 تاریخ کو. یہ جو ساری کام ہو اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے اس میں ایک مقصد یہ بھی تو ہے، میسج دینا جو بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسا نہ کرے. یہ صرف اس سے نہیں ہوگا. دیکھیے اب آتے ہیں ان آوازوں پہ جو زہریلی پروپیگنڈا کی آوازیں ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھ کے سر اگر آپ مجھے اجازت فوج دیں کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہی ہیں، طرف جاؤں بالکل آپ سے اس کے اوپر تفصیلی اگر آپ مجھے اجازت دیجیے. سر جو آوازیں باہر ہیں اس کی بات کریں گے ظاہر صاحب سے، اور میں بریک کے بعد جب آؤں گی تو سینٹر زرکا صاحبہ سے بات ہوگی اس کے اوپر کہ کچھ حد تک ایکنالجمنٹ، کچھ حد تک ریفلیکٹ کر کے کچھ چیزوں کا اعتراف بھی تو کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں غلط ہوئیں. ان واقعات کے تناظر میں نہیں کہہ رہی، لیکن اس قسم کی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے. کیا اس کی وجہ ہے؟ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اب حالات آگے کس طرف جا سکتے ہیں. مشرف صاحب 2-3 چیزوں پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ایک تو جو پہلے بات ہو رہی تھی ملک سے باہر جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ جو کہنا چاہ رہے تھے ظاہر صاحب، ایک تو ہم نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے، کچھ لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ولاگس کے اندر ہر قسم کی بات کرتے ہیں جس کو عمران خان صاحب اپنا کئی دفعہ سورس آف انفارمیشن بھی بنا لیتے ہیں اور اپنا بیانیہ بھی بنا لیتے ہیں. میں کل پرسوں ان کو ٹویٹر اسپیس میں سن رہی تھی جس میں وہ ایک نوجوان جو ان سے مخاطب ہوا، غالباً ایک سوشل میڈیا کی حد تک انہوں نے کوئی رپورٹ فائل کی تھی، تو خان صاحب کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ امریکہ نے ڈائریکٹ سازش نہیں کی تھی بلکہ جنرل باجوہ اور حسین حقانی نے کی تھی. تو آپ کے خیال اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں آپ سے ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گی. جو اس وقت یہ ایک غبار ہے پی ٹی آئی میں غصے کا، اس غصے کو سمجھنا کہ یہ ریاست پہ کیوں، یعنی کہ دیکھیں پی ایم ایل نون پی 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 تو ان کے لیے حیثیت رکھتے نہیں تھے، نہ بیوروکریسی، نہ جوڈیشیری، نہ میڈیا، کوئی چیز مقدس نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن انٹل مارچ 2022 ریاست، فوج، آئی ایس آئی مقدس تھیں. ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ ریاست، فوج اور آئی ایس آئی کے کندھوں پہ چڑھ کے ہی ان کے لیڈر کو موقع ملا وزیر اعظم بننے کا. اب جیسے ہی ان کندھوں نے اپنے کندھے جو ہے وہ صاف کیے اور کہا کہ یہ اب مزید یہ شاید مناسب نہ ہو، تو ان کے سپورٹر ان اداروں کو اور ریاست کو بھی پڑ گئے. اچھا، اب میرا یہ رونا ہے، یہ جو میں یہ میری پہلی دفعہ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا حساب جو ہے
یا اس پورے عمل کا احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا وہ احتساب کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو جیل میں ڈالیں. احتساب کا کبھی کبھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک اس دورانیے کا 2011 سے آپ لے لیں, 2000 سے لے لیں, جہاں سے شروع کرنا ہے آپ شروع کر لیں. اس کا تعین کرنا ہوگا, اس کا جو ہے اس کو سٹڈی کرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اس طرح کیسے. آپ کا سوال تھا یہ جوان بچے اس طرح سے کتنے غصے میں, اتنے اشتعال میں, اتنی نفرت میں کیسے آ گئے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا, اس فوج پہ جس فوج نے اس ملک کو 10 سال سے پہلے, یعنی کہ 10 سال سے کم عرصہ ہوا ہے کہ یہ فوج جا کے لڑی ہے. اس نے جتنی شہادتیں جو ہے وہ اللہ میاں سب کی شہادتیں قبول کرے, سب کی جو ہے جہاد قبول کرے, اس ملک کو انہوں نے بچایا ہے. لیکن جن غازیوں نے اور جن مجاہدوں نے یہ لڑائی لڑی اور جن شہیدوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اس کی وجہ سے اس ملک میں جو سپیس ہماری مسلح افواج کو ملی, اس سپیس کا ناجائز سیاسی فائدہ اٹھایا گیا اس ملک میں اور تسلسل سے اٹھایا گیا. اب اس کی اکاؤنٹیبلٹی ایز سچ بہت مشکل عمل ہے, لیکن مجھے ایک چیز پتا ہے. سو اگر آپ پوچھیں کہ اس کا پھر کیا جواب ہے, میں پھر کہوں گا اس کا جواب مجھے نہیں پتا, کیونکہ ایک بندے کا جواب دینے والا نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں جو جاتے جاتے باجوہ صاحب بھی کہہ گئے کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو صاف کر رہے ہیں. نہیں, اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا, بہت نقصان ہوا ہے ملک کا. لیکن جو چیز ہمیں ڈیفینیٹلی پتا ہے وہ یہ کہ اس کا جواب کیا نہیں ہے, اور وہ یہ جبر ہے جس کے تھرو لوگوں کو پی ٹی آئی سے چھڑوایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کا جتنی محنت اس بیانیے کو بنانے میں ہوئی ہے, شاید اتنی محنت اب درکار ہے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں. پی ٹی آئی کا سپورٹر ملک کا دشمن نہیں ہے, نوجوان بلال کیانی ان کی لیڈرشپ کا دشمن نہیں ہے. لیکن نوجوان کو اگر 15 سال سے اس کے اندر زہر بھرا گیا ہے کہ جتنے باقی ہیں عمران خان کے علاوہ وہ کرپٹ ہیں, جو عمران خان کی تنقید کرتا ہے وہ لفافہ ہے, اور یہ بات ایک دفعہ نہیں, ایک پورا ایکو سسٹم بنایا گیا. تو جن لوگوں نے وہ ایکو سسٹم بنایا اور پھر ان پہ قابو نہیں رکھ پائے, تو ان سے کچھ سوالات تو پوچھنے چاہیے نا. تو اس میں جو گلٹی پارٹی ہے وہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی تو اس کا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ ہے, لیکن ایک پورا تسلسل رہا. اس تسلسل کے بارے میں بات کرنا, اس کا موازنہ کرنا, اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا اور اس سے سبق سیکھنا پورے پاکستان کے لیے, صرف ایک ادارے کے لیے نہیں. مقصد جو ہے ادارے کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, مقصد اس ملک کی اصلاح کرنا ہے. ہم بہت ٹائم ہو گیا, یہ میں نے اتنی سخت باتیں کی, انہوں نے میرے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے. مجھے نہیں پتا یہ کیا پی کے آئے ہیں یا کیا کھا کے آئے ہیں. اتنے تحمل سے جو انہوں نے بیٹھ کے سنا, سب کو اپنے بارے میں اس طرح بات سننے کا تحمل جو ہے سوال کروں گی تحمل سے, اگر کیانی صاحب I'm sure تحمل سے جواب دیں گے. پروڈیوسر صاحب ایک شارٹ بریک کے بعد پوچھا جائے. پہلے میں یہ کیانی صاحب آپ بتائیے گا, جو ایک تمام چیزیں جو زہری صاحب نے سامنے رکھی, لیکن ایک ویکیوم, میں بہت سے نوجوانوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, ہم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے پولیٹیکلی. ایک ویکیوم ان جماعتوں نے جو سخت حکومت کے اندر موجود ہیں, وہ اپنی ان تمام مشکلات کے باوجود جو ان کو obviously اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ جو ان کے راستے میں رہیں, لیکن ایک ویکیوم تو تھا جس کو عمران خان صاحب نے فل کیا. ان نوجوانوں سے ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے وہ ابھی بھی ٹویٹر اسپیس میں آ کے سب کو اجازت دیتے ہیں آپ سوال کریں, میں آپ سے بات کروں گا. سو ان اے ویری ڈفرینٹ وے انہوں نے کنیکٹ کیا ایک عام آدمی کے ساتھ اور اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ جو ہر حد تک ان کے لیے جانے کو تیار ہے. تو اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر بھی تو آتی ہے, آپ لوگوں نے ایڈریس نہیں کیا عوام کو اس طریقے سے, اور 70% ینگ پاپولیشن کو اسپیشلی. جی دیکھیے, میں ایک تو جو مشرف صاحب نے بات کی نا جی, کہ ایک اوور ٹائم ایک اور ریہیبلیٹیشن کا ورڈ یوز کیا, وچ از ایکچولی ویری ایپٹ اور ایکوریٹ ٹرم, کہ یقیناً ایک زہر جو اگلا گیا ہے, بھرا گیا ہے ذہنوں میں, اس کو میرے خیال سے ہمیں ایک پارٹی کی سیاسی وجود یا کسی شخص سے, اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کو فیکٹس اور ریالٹیز کی طرف لانا ہوگا. ایک بہت ہی ہیوی قسم کی ڈس انفارمیشن کیمپین چلی ہے اور بھڑکایا گیا ہے, اکسایا گیا ہے. اور اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے اس میں اگر اور پی ٹی آئی نے یہ پلانڈ اٹیکس کیے ہیں تو اس کے اندر آئی ایم شیور بہت لوگ ہیں جن کو اکسا کے, کوئی 30 سال کوئی 35 سال کا بچہ ہوگا جو آج وہ جرم کر بیٹھا ہے, وہ کل پرچے گزارے گا, وہ اپنے پیسے لگائے گا وکیل پہ, وہ اس میں جرم کیا ہے, وہ ریاست کی جو تعلیم حاصل کرنے کی دیکھیں تو وہ ایک ڈیٹریکٹ. تو یہ ہمیں یقیناً یہ ہمیں
कलेक्टिवली ये करना होगा। इसमें देखा जाएगा और अब देखिए इस किस्म की कोई उनके लिए मैं आपको देखिए जो जवान है, जो यूथ है, जो आज 13 साल का बच्चा है, वो भी जिसने 5 साल बाद वोट डालना है, जो 18 साल का है, 30-35, ये सब पाकिस्तानी है। और हम सब का हमारे अपने वोट बैंक जरूर हैं, मगर हम सब ने कलेक्टिवली ये नेशनल हीलिंग प्रोसेस ये करनी है। और जो लोग किसी मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मुतासिर हैं, उनको हमने फोल्ड में लाना है। मैं मिसाल के तौर पे जी, मेरा ताल्लुक जेलम में से है, मैं वहां पे कोशिश करता हूं, जब इंटरेक्शन होती है तो कोशिश करते हैं कि जो ऐसे लड़के हों, मैं यकीन करें मेरे साथ साथी होते हैं, तो मैं कहता हूं यार अगर कोई आप लड़के ऐसे जानते हैं जिनके खदशात हैं, तो हम एक माहौल बनाएं जहां पे ये बैठें और वो सवालात पूछें। कभी कभी आप यकीन करें कि लोगों के जहन में बात होती है, वो 2 सवाल करते हैं, 2 जवाब बात मिल जाते हैं, लोग मुतासिर होते हैं। और देखिए ये आपने जो बात की वैक्यूम की, मैं यकीनन देखिए कुछ लोगों का कोई सेंटिमेंट था जो हमें एड्रेस करना होगा, जो सवालात हैं लोगों के और लोगों की मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज और बिलीफ्स होते हैं। हमने ये इंश्योर करना है कलेक्टिवली कि लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम से अपना एतबाद ना हटाएं, क्योंकि लोग स्विच ऑफ ना करें। उनको ये यकीन रहे कि जो नुमाइंदा जमातें हैं ये हमारे मसाइल का हल कर सकती हैं, ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये भी मैं समझती हूँ कि देखना होगा। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी ये कहते हुए कि पीटीआई की वर्स्ट किस्म की फॉलोइंग है। ये जो सिलसिला शुरू हो चुका है रहनुमाओं के रातों रात वफादारी तब्दील करने का, सियासत छोड़ने का, ये ना हो कि इसका नुकसान ये हो कि पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद अवाम की ऐसी हो जिनका सियासत से रुझान और इंटरेस्ट खत्म हो जाए, जो बहुत सालों के बाद एक बार डेवलप हुआ था और पिछले कई साल से डेवलप था। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पीटीआई के लिए जो हालात बन चुके हैं, अब ये आगे किस तरफ जाएंगे? एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या फिर जो मौजूदा जमातें हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, उन पार्टीज में शमूलियत होगी? जैसे उस्मान तरकई साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो आज पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। सेनेटर ज़रका साहबा एक तो ये कहेगा जो पीपल्स पार्टी में आज शमूलियत हुई है इसके ऊपर, दूसरा ये भी है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और मैं ये जो वाकयात अभी आपके साथ हो रहे हैं उसके तनाजुर में नहीं कह रही, लेकिन कभी हमें पीटीआई की तरफ से कोई एतराफ नजर नहीं आया। जहां इमरान खान साहब कहते हैं हमारे लिए कानून साजी ये करते थे, हमें बंदे ये लोग ला के देते थे, एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो थी, वहीं पर आप लोग ये एतराफ नहीं करते कि हम भी गलती के ऊपर थे। 2018 में नून लीग के साथ जो होता रहा वो भी सही नहीं हुआ। क्या इस नहज के ऊपर अब जमात आपकी पहुंच गई, या आप इस पोजीशन में अब हैं कि इन बातों का एतराफ किया जा सके कि उस वक्त गलत किया था, बुनियाद गलत तरीके से बनी पार्टी की, जिसके ऊपर तंज किया जा रहा है आज आपकी अपोजिशन जो हुकूमती पार्टीज हैं कि इनके तो रहनुमा बड़े कमजोर हैं और ये सियासतदान थे नहीं, बल्कि ये तो घूम फिर के बाकी जगहों से हमारी पार्टीज में से ही इन तक पहुंचाए गए थे? जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है हम तो हमेशा से ये बात करते आए हैं कि हम में से जो लोग जो गलतियां, एक तो हमने हमेशा अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट की हैं कि हमसे ये गलती हुई, 100 गलतियां हुई, जहां 50 हमने अच्छे काम किए तो हो सकता है कि 10-20 गलतियां भी हुई हों, और या अगर 1000 अच्छे काम किए तो 200, 400, 500 गलतियां भी हुई। तो पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है। और इस वक्त देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर भी अपना मवाजना करें, और एक एनालिसिस होना चाहिए हमारी लेवल पे भी, और एज अ होल पाकिस्तानी नेशन को इस वक्त जरूरत है कि हम अपने अंदर देखें। क्योंकि देखिए हमारे आपस के इख्तलाफात, जैसे मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने कहा कि प्राइवेट से स्पेस में होने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है और मुल्क के सारे इदारे हमारे अपने हैं। हम अपने इदारों के ओहदेदारों की इज्जत करते हैं और हम उनको ऑनर करते हैं, और हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वो चलते हैं। तो देयरफॉर वी आर वन, और हम एक हैं तो हमारी कोई स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर हम तितर बितर, इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए बहुत बुरा है। और पीडीएम के जो इतने कंफ्लिक्टिंग इनके इंटरेस्ट है, उसके हवाले से भी अगर सिर्फ पीटीआई की आप इस वक्त बात करें तो बिल्कुल हम ये देखिए, खान साहब ने भी पहले दिन से कहा है कि जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएं उनके ऊपर आप सजा चलाएं, खा वो पीटीआई के अपने वर्कर्स हों, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन जिस तरह जैदी साहब ने फरमाया कि ये सिविलियन के ऊपर सिविलियन कोर्ट ही चलती है, और इस किस्म की धमकियां जो भी दे रहा है, आपको पता है ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना पाकिस्तान के लोगों के लिए। क्योंकि आप लोगों का मुंह तो बंद कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन लोगों की सोच पे आप ताले नहीं लगा सकते, लोगों के जज्बात को आप बंद नहीं कर सकते, लोगों की उम्मीदों को आप कत्ल नहीं कर सकते। इंसान के साथ उम्मीद, इंसान के साथ सोच और इंसान के साथ उसकी याददाश्त हमेशा रहती है। सो इंसान से इंसान होने का हक नहीं आप ले सकते।
تو اور اس کو سوچنا چاہیے پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کو اس وقت کرش پی ٹی آئی کے علاوہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح پہلے ان کے ساتھ ہوا تو کیا اب یہ اسی انتقامی روش، لیکن جس طرح اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا. آپ مجھے بتا دیں نون لیگ کے کسی لیڈر کے گھر اس طرح سے وہ ابھی کیانی صاحب نے پورا قصہ بیان کیا ہے. ویسے سینیٹر صاحبہ ایک قصہ بیان کیا ہے جس کو ہم نے کور بھی کیا ہے، جو آپ کا دور حکومت تھا آپ لوگ جسٹیفائی کرتے تھے ان کی پوری ٹاپ ٹیئر جو نیشنل اسمبلی کی فرنٹ رو ہے اپوزیشن کی وہ جیلوں کے اندر تھی، یہ تمام لوگ. لیکن میں کیانی صاحب یہ آپ سے جاننا چاہوں گی جو آج خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے کہ اب ان کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، انہوں نے کہا ہم کنسلٹ کریں گے پورے پی ڈی ایم کے ساتھ. اس کے بعد ہمیں بظاہر یہ جو آج کی اپڈیٹس ہیں جیو فینسنگ اور یہ گراؤنڈ تو ہمیں سیٹ لگ رہا ہے اس چیز کا، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ اس کے نقصان ہونے کے آپ کو اور آپ کی جماعت کو فائدہ ہوگا؟ مریم صاحبہ بہت عرصے سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں، ازالے کی بات کر رہی ہیں اور ترازو کے پلڑوں کی بات کر رہی ہیں. آپ لوگوں کا یہ معاملہ تو لگتا ہے کہ اسی کی آڑ میں ایڈریس ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر تنقید بھی تو ہوگی آپ لوگوں کے اوپر. یہ دیکھیے سب سے پہلے تو جو زرکا صاحبہ بھی بات کر رہی تھی نا کہ اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں، تو یہ ان کی غلطی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کے ساری جو ممبرز ہیں، لیڈرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، جو بھی ان کے فالوورز بھی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں ان کی تاریخ 2018 سے پیچھے جاتی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک گولڈ فش میموری سارٹ آف ایک ان کا وتیرہ بھی ہے اور سگنیچر بھی ہے. بہرحال جس طرح آپ نے کہا وہ میں پہلے ڈسکرائب کر چکا ہوں. دیکھیے جو آپ نے دوسری بات کی، ایک بہت ہی سنگین واقعہ ہوا اور مشرف صاحب نے بھی یہ بات کی. دیکھیے ایک طرف اس کو نا پی ٹی آئی اس طرح پینٹ کری ہے جیسے کوئی بہت بڑا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اور ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوا ہے جس کے تحت پی ٹی آئی کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. 9 تاریخ جیسے واقعات یہاں پہ نہیں ہوئے. آپ چھوڑ دیں فار اے سیکنڈ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نے کی. اینی پرسن، اینی آرگنائزیشن، اینی ون اف دے ہیو ڈن دس، یہی رویہ ہونا چاہیے. دیکھیے یو کین ناٹ افورڈ دس. دیکھیے آپ ایک طرف تنقید کریں کہ جی پولیٹکس میں یہ مداخلت ہو رہی ہے، وہ علیحدہ بات ہے. آپ کا نیفیو کھڑے ہو کے وردی لہرائے، آپ کور کمانڈر ہاؤس کو جا کے جلائیں، آپ جی ایچ کیو کے گیٹ پہ جا کے اس کے ایمبلم کو گرا کے اس کے اوپر ڈنڈے ماریں اور چھلانگیں ماریں، آپ جا کے شہداء کی یادگار پہ جا کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اوور آل پبلک موڈ کی، تو ایک پبلک سینٹیمنٹ یا ایک سینٹیمنٹ آپ کے جوان کا بھی ہے، ایک سینٹیمنٹ آپ کے سولجر کا بھی ہے، آپ کی رینک اینڈ فائل کا بھی ہے. دیکھیے تو آپ نے وہ لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور میں یہ آپ سے کوئی جذباتی اس طریقے سے بات نہیں کر رہا. دس از ریئلٹی. دیکھیے ایک آپ کا اس ملک میں اگر کوئی ہے بھی تاریخ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ہمارے ملک کی پولیٹیکل ہسٹری کی ریالٹی ہے، مگر یہ بات اس سے بالکل علیحدہ ہے. جب آپ شہداء کی یادگار پہ جا کے آپ اس طرح اس پہ ڈنڈے ماریں گے اور آگ لگائیں گے، جب آپ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے، جب آپ جی ایچ کیو کریں گے، تو جو جوان جو آگے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ایک پرائیڈ ہے، وہ اپنی جان کو داؤ پہ اس لیے لگا رہا ہے بیکاز اس کی رسپیکٹ نہیں. دیکھیے اور آپ پارٹی یہاں تک کیسے پہنچی کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یا تو عمران خان یا پھر یہ ریاست، اور اس چیز کو فیول کون کرتا رہا، اس میں کون کون کردار ادا کر کے ان کو یہاں تک پہنچاتا رہا، اس میں بھی تو اوور آل بات ہو. عمران خان فرد واحد تو اتنے عرصے سے یہ اکیلے کیمپین نہیں چلا رہے تھے جس میں آپ سب کو بھی ایک سائڈ پہ کیا گیا. میں بات کر رہی ہوں جب سے پروان چڑھایا گیا پارٹی کو، کچھ اور چیزیں بھی تو ایڈریس کی جائیں، ان کا بھی تو ذکر کیا جائے کہ پارٹی کا عام پاکستانی شہری نوجوان کیسے ان جگہوں پر جانے کی جرت کر لی اس نے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 2013 سے ایک منصوبے کے تحت سکسیسو لوگوں نے ریاست میں اسٹیبلشمنٹ میں ویپنائز کیا، اٹھایا، خواہ وہ ان کے جلسوں کی کرسیاں ہوں، خواہ وہ ان کا میڈیا کوریج ہو، خواہ وہ ان کی جھولی میں آ کے ایم این ایز ایم پی ایس ڈالنا ہو، خواہ ان کے لیے میڈیا کوریج کو انشور کرنا ہو، خواہ ان کے لیے پروپیگنڈا انشور کرنا ہو، پورے سیل سب کچھ استعمال ہوا. اور وہ ایک میرج آف کنوینئنس چلتا رہا جب تک خان صاحب کرسی پہ مسلط بھی ہو گئے اور پھر وہ چلتا بھی رہا. اس کے بعد یہ تو جب ایونچولی آپس میں ان کی ڈیورس ہوئی ہے تو اس کے بعد سے یہ مسئلہ ہوا ہے. اور اس کے بعد بھی اور دیکھیے اور آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں خان صاحب جو اس دن کورٹ میں ہی بات کر رہے تھے، دیکھیے یہ آپ کے سامنے حقیقت نہیں ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر مجھے جو ہے جنرل باجوہ نے ہٹایا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ جن کو وہ کہہ رہے تھے جی کہ انہوں نے بڑی غداری کی ہے، انہی کے ساتھ سپٹمبر میں عارف الوی صاحب کے دفتر میں بیٹھے. بالکل آپس میں ایڈ اپ نہیں کرتی، تو میں سمجھتی ہوں اس پہ ہم کہاں جائیں. اب وہ بالکل اس کی ڈفرنٹ بات ایک ٹویٹر سے اسپیس سیشن میں کر رہے تھے. لیکن آپ کو بہت شکریہ بلال صاحب، مشرف صاحب اور سینٹر زرکا صاحبہ. ناظرین کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، آن گوئنگ صورتحال ہے، ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ آگے حالات کس طرف جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.